السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اردو ٹیسٹ نمبر 9 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ موضوع افسانوی ادب حصہ اول، ایم اے اردو ایم ایڈ۔ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ کس کی اقسام ہیں افسانوی ادب کی؟ ایسی کہانی جس کی بنیاد تخیل، رومان اور فوق الفطرت عناصر پر ہو داستان کہلاتی ہے۔ مثالی کردار، پلاٹ، تخیل کس کے اجزاء ہیں داستان کے؟ داستان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے۔ سب سے پہلی داستان کون سی ہے؟ سبرس ملا وجہی کی 1745۔ گل صنوبر، حاتم طائی، امیر حمزہ۔ فسانہ عجائب کس کی داستانیں ہیں؟ اردو کی، جس میں کسی خاص مقصد کے تحت زندگی کی حقیقت کی ترجمانی کی جاتی ہے ناول کہلاتا ہے۔ پلاٹ، کردار، انداز نظر، زبان و بیان، منظر نگاری کس کے عناصر ہیں ناول کے؟ اردو کا سب سے پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس۔ ایسا قصہ جو زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے افسانہ کہلاتا ہے۔ وحدت تاثیر، اختصار، تربیت و تنظیم افسانے کی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلا افسانہ نگار بقول مرزا حامد بیگ راشد الخیری۔ سب سے پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ 1903 میں شائع ہوا۔ پریم چند، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس اردو کے چند افسانہ نگار ہیں۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار واجد علی شاہ۔ اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا۔ میر امن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1748 کو دلی میں۔ میر امن کا اصل نام میر امان۔ میر امن نے کب وفات پائی؟ 1217 ہجری میں۔ باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ عطا حسین خان کی نو طرز مرصع کا۔ باغ و بہار کے نسوانی کردار زیادہ جاندار ہیں یا مردانہ؟ نسوانی کردار۔ باغ و بہار کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ سادگی، دلکشی، محاورے اور ضرب المثل کا استعمال کس کی خصوصیات ہیں؟ باغ و بہار کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1831 بجنور۔ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ مولوی سعادت علی خان۔ میرات العروس اور بنات النعش ناول ڈپٹی نذیر احمد کس کے لیے لکھے؟ اپنی بیٹی کے لیے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کب وفات پائی؟ 1912 میں۔ فسانہ مبتلا کا سنِ تصنیف کیا ہے؟ 1885۔ قرۃ العین حیدر کب پیدا ہوئی؟ 1927 کو علی گڑھ میں۔ آخر شب کے ہم سفر کب منظر عام پر آئی؟ 1979 کو۔ مرزا رسوا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1857 لکھنؤ۔ باغ و بہار کس زبان کی کتاب کے متن کا ترجمہ ہے؟ کسی فارسی زبان کی کتاب کے۔ باغ و بہار کس نے تخلیق کی ہے؟ میر امن دہلوی۔ 19ویں صدی میں سب سے پہلے کون سی تصنیف لکھی گئی؟ باغ و بہار۔ باغ و بہار کب لکھی گئی؟ 1801 میں۔ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل کا نام کیا تھا؟ گل کرسٹ۔ میر امن کا وطن کون سا تھا؟ دلی۔ قصہ چہار درویش کس کی تصنیف ہے؟ حضرت امیر خسرو دہلوی کی۔ گنجینہ خوبی کس کی کتاب ہے؟ میر امن کی۔ مرزا رجب علی بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا اصغر علی بیگ۔ رجب علی بیگ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس کے زیر سایہ حاصل کی؟ اپنے والد کے۔ رجب علی بیگ سب سے پہلے کس کے شاگرد تھے؟ آغا نوازش علی جوہر کے۔ رجب علی بیگ عربی اور فارسی کے علاوہ کس زبان میں عبور رکھتے تھے؟ ہندی زبان میں۔ مرزا سرور جلا وطنی کے بعد کس کے دور میں واپس آئے؟ نواب نصیر الدین حیدر کے۔ سوال نمبر 46۔ مرزا سرور نے فسانہ عجائب کہاں مکمل کیا؟ لکھنؤ میں۔ مرزا سرور کو نواب واجد علی شاہ کے دربار میں کب درباری شاعر کی ملازمت ملی؟ 1842 میں۔ مرزا سرور کی نواب واجد علی شاہ کے دربار میں کتنی تنخواہ تھی؟ 50 روپے۔ مرزا سرور کتنے عرصے تک واجد علی شاہ کے درباری شاعر رہے؟ تقریباً 10 سال تک۔ مہاراجہ بنارس نے مرزا سرور کو کب اپنے پاس بلایا؟ 1859 میں۔ مہاراجہ بنارس نے کتنے سال مرزا کو اپنے پاس رکھا؟ 4 سال۔ شبستان سرور اور گلزار سرور مرزا سرور نے کب لکھی؟ قیام بنارس کے دوران۔ مرزا سرور کی نظر بالکل جواب کب دے گئی؟ 1863 میں۔ مرزا سرور کا انتقال کب ہوا؟ 1867 میں بنارس میں۔ مرزا نے کل کتنی عمر پائی؟ 80 سال۔ فسانہ عجائب کب مکمل ہوئی؟ 1864 میں۔ مرزا سرور نے گلزار سرور کب مکمل کیا؟ 1859 میں۔ مرزا رجب نے نوابین لکھنؤ کے آخری دور کی تاریخ کس نام سے مرتب کی؟ افسانہ عبرت۔
مرزا کے مکتوبات کس نام سے شائع ہوئے؟ انشاء سرور۔ مرزا سرور فن خطاطی میں کس کے شاگرد تھے؟ حافظ ابراہیم کے۔ شگوفہ محبت کب لکھی گئی؟ 1851 میں۔ شگوفہ محبت کس کی کتاب ہے؟ مرزا سرور کی۔ شرر عشق کب لکھی گئی؟ 1851۔ شرر عشق کس کی کتاب ہے؟ مرزا سرور کی۔ ابن الوقت کس نے لکھی؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ابن الوقت کے مرکزی کردار سے کون مراد ہے؟ سر سید احمد خان۔ ابن الوقت کس قسم کی بحث پر آ کر ختم ہو جاتا ہے؟ مذہبی بحث پر۔ رعایتی نمبر کس کے ناولوں کو کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے۔ مولوی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں یا کچھ اور؟ مبلغ و مصلح پہلے ہیں، بعد میں ناول نگار۔ امراؤ جان ادا کس نے لکھا؟ مرزا ہادی رسوا نے لکھا۔ مرزا ہادی رسوا کا نام کیا ہے؟ مرزا محمد ہادی۔ مرزا ہادی رسوا نے کل کتنے ناول لکھے؟ 5۔ افشائے راز، اختری بیگم اور ذات شریف کس کے ناول ہیں؟ مرزا ہادی رسوا کے۔ شریف زادہ اور امراؤ جان ادا کس کے ناول ہیں؟ مرزا ہادی رسوا کے۔ شریف زادہ مرزا ہادی رسوا کا کون سا ناول ہے؟ پہلا ناول۔ کیا امراؤ جان ادا ایک جاسوسی کہانی ہے؟ جی نہیں، بلکہ ایک طوائف کا قصہ ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی غزلوں کی تعداد کتنی تھی؟ کئی ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ مرزا ہادی رسوا کے نفسیاتی ناول کا نام امراؤ جان ادا۔ نفسیاتی ناولوں کو ناقدین کن 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں؟ ڈرامائی اور کرداری۔ مرزا رسوا کو جب فلسفے کا شوق ہوا تو انہوں نے کون سا رسالہ نکالا؟ الحکم۔ کون سا شاعر انسانی نفسیات سے خوب واقف تھا؟ مرزا ہادی رسوا۔ امراؤ جان ادا کا اصل موضوع کیا ہے؟ معاشرتی زوال۔ تراش و کفایت، شاعرانہ تنظیم، وزن یا توازن کس کی خوبیاں ہیں؟ امراؤ جان ادا کی۔ رسوا کے نزدیک عورت کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ عورتیں 3 قسم کی۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ دھن پت رائے۔ پریم چند کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سے ہے؟ سوز وطن۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کب سامنے آیا؟ 1906۔ سوز وطن کی تمام کاپیاں کس نے جلائیں؟ انگریز انسپکٹر مدارس نے۔ پریم چند نے سرکاری ملازمت کب ترک کی؟ 1920 میں۔ بازار حسن میں پدم سنگھ کس کے ناول ہیں؟ پریم چند کے۔ سدن اور سمن نرملا کس کے ناول ہیں؟ پریم چند کے۔ بیوہ پریم چالیسی کس کے ناول ہیں؟ پریم چند کے۔ پریم چند کے افسانوں کا موضوع زیادہ تر کیا ہے؟ پسے ہوئے دیہاتی لوگ۔ روس میں اشتراکی انقلاب کب آیا؟ 1917 میں۔ ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کب ہوا؟ 1936 میں۔ ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کس کی قیادت میں ہوا؟ سجاد ظہیر۔ منشی پریم چند کا ناول بیوہ کب شائع ہوا؟ 1905 میں۔ منشی پریم چند کا ناول جلوۂ اثار کب شائع ہوا؟ 1912 میں۔ ٹیسٹ نمبر 9 کے 100 سوالات اور ان کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سوالات کو اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔